ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا، اور جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ اے مولا تو چاہے قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، اے مولا تو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ ناظرین، یہ تو میرے اللہ کی کھیڑ ہے۔ اس کائنات کے اندر جب انسان کو بنایا گیا، اس انسان کے بنانے سے پہلے اللہ نے دو مخلوقات بنائی تھی، ایک نوری تھی اور دوسری ناری تھی۔ ناری جو قوم ہے، جو خاندان ہے، جو نسل ہے، جو یہ دنیا کے اندر ناری ایک طبقہ ہے، اس کو جنات کہا جاتا ہے۔ یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ تو جو نوری ہے یہ میرے اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو ناظرین، ان دو مخلوقات کے بعد جب اللہ نے فرمایا کہ اب میں تیسری ایک نئی مخلوق بنانے والا ہوں جس کا نام بندہ ہوگا، انسان ہوگا، تو اس وقت یہ جو جنات تھے انہوں نے کہا تھا، فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ اے اللہ، ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں، آپ کو ان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ جنات جو تھے ان میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار، زیادہ رتبے والا، بڑی شان و شوکت والا، یہ جو ایک جن تھا اس کا نام تھا عزازیل، جس کو آج ابلیس کہا جاتا ہے، شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ جنات میں سے سب سے تعلیم یافتہ، جیسے کہتے ہیں نا ایک محلے میں بڑا ہوتا ہے، یہ اس وقت کا ایک پڑھا لکھا اور زیادہ عبادت گزار یہ تھا۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ فرشتوں کو بھی تعلیم دو۔ تو یہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ جو باقی فرشتے ہیں یہ نیچے بیٹھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب حضرت انسان کو بنانے کی ایک پلاننگ بنائی، ایک طریقہ تھا، مٹی لی اور اس کو اپنے مخصوص انداز میں اس بندے کو بنایا، انسان کو بنایا جس کا نام آدم رکھا، اور اس میں روح پھونک دی۔ جب اس انسان کو بنایا تو میرے اللہ نے جنوں کو، فرشتوں کو، سب کو، ان دو مخلوقات تھی، ان کو کہا کہ آؤ میرے اس بندے کو سب سجدہ کرو۔ تو باقی جتنے بھی تھے وہ سب اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے وہ سجدے میں چلے گئے۔ یہ جو عزازیل تھا نا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، بڑا لیڈر تھا، بڑا اپنے آپ کو ایک تکبر، غرور کہ میں سب سے بڑا ہوں، اس نے اللہ سے کہا کہ میرا رتبہ، میری عزت، میرا مقام، میرا شان اس آدم سے زیادہ ہے۔
تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس نے انکار کیا تو اللہ نے اسی وقت اس کو لعنتی بنا کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ جب میرے اللہ نے نکالا تو نکلا، دکھ ہوا اس کو کہ میرے ساتھ، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا نا، یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تو سب کا مالک ہے۔ وہ اس کے اندر وہ غرور آ گیا، تکبر آ گیا کہ میں بڑا ہوں، اور یہی تکبر آج بھی وہ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا ہوں، میں بڑا خان ہوں، میں بڑا راجہ ہوں، میں بڑا فلاں ہوں، میں فلاں جرنل ہوں۔ ناظرین، یہ تکبر انسان کی تباہی شروع کر دیتا ہے، یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عاجزی، اپنے آپ کو مٹا کر رکھنا، خدا کی قسم یہ بندے کی عزت اور مقام اور بندے کی شخصیت کو اوپر لے کر چلا جاتا ہے، جو عاجزی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس سے آگے بات کروں گا۔ اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، اللہ نے ان بندوں کے لیے جمعے کا ایک مخصوص دن رکھا ہے جو رتبے کے، شان کے اور عزت کے لحاظ سے سب دنوں کا سردار ہے۔ آپ نے جمعے کے دن جب جمعہ آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اسی مقام پر بیٹھ جانا ہے، فوراً بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا یونس کہا جاتا ہے، اور 7 مرتبہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ 30ویں سپارے کے اندر پوری ایک سورت ہے، 7 دفعہ اس کو پڑھ لو، اور اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ آخر میں درود پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لو۔ میرے بھائی، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ میری بات کو غور سے سن لو۔ یہ بات میں آپ کے دل کے اندر پہنچانا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر یقین بن جائے نا، یقین، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے گا۔ اور میرے بھائی، اندر سے ماننے کی کوشش کرو، اندر سے۔ یہ کتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے، ہمارے قریب بھی ہے۔ اگر انسان ارادہ کر لینا کہ میں اس پہاڑ سے ایک سوراخ کر کے پرا نکل جانا ہے، تو وہ خدا کی قسم، ارادہ اگر اچھا ہو تو وہ نکل جائے گا، پختہ ہو۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو آپ یہ عمل کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک وہ سب کچھ عطا کرے گا جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔